وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے یہ دو حدیثیں ہیں، یہ ہے تبلیغ کے متعلق۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کرنا، اس کے متعلق ہے۔ دیکھو، پہلے وقتوں میں یعنی نبی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے لوگ اس دور میں آتے تھے تو ان کے پاس پیغمبر تشریف لاتے تھے، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ کب؟ جب وہ سیدھے راستے پر چلنا چھوڑ دیتے تھے، جب لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، لوگ اچھا راستہ چھوڑ کر بری راستے پر چل پڑتے تھے، تو اس کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب قیامت تک لوگ آ رہے ہیں، اب لوگ دین پر ہو، لوگ سیدھی راستے پر ہو، لوگ گمراہی سے دور ہو، نیکی کی قریب ہو، نیکی پر چلنے والے ہو، باطل سے دور ہو، حق پر چلنے والے ہو۔ تو اب ان لوگوں کو یہ راستہ کون بتائے گا؟ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے گا، نبی علیہ السلام کا امتی بنے گا، وہ یہ کام کرے گا کہ وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے گا، لوگوں کو برائی سے منع کرے گا اپنے طاقت کی بقدر۔ اب دیکھو، اس سلسلے میں دو حدیث میں نے آپ کو جو ہے بورڈ پہ لکھی ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی خلاف شرع امر، کسی خلاف شرع شریعت سے مخالف کسی کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جہاں پر آپ کا ہاتھ چلتا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اب ہاتھ کے بغیر یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے اور یہ لوگ الٹے راستے پہ چل چکے ہیں، تو آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے ان کو سیدھے راستے پہ لے آؤ۔ لیکن اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ میں اگر ہاتھ استعمال کروں گا تو یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچا دیں گے، تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، اگر وہ ہاتھ کے ذریعے سے اس کو نہ روک سکے تو زبان کے ذریعے سے اس کو روکے۔ پھر اپنا زبان ہم استعمال کریں گے، زبان سے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے۔ اچھا، اگر کسی جگہ پر زبان سے بھی خطرہ ہو کہ اگر میں ادھر زبان کھولوں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، مجھے ہلاک کر دیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اب آخری درجہ کہ فرمایا کہ اگر زبان کے ذریعے سے بھی ان کو روکنے کی طاقت نہ ہو، پھر دل سے اس کو برا جانے کی، یا اللہ یہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں میں دل سے اس پر جو ہے راضی نہیں ہوں، میں خفا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اعلیٰ درجہ کیا ہوا؟ ہاتھ سے۔ درمیانہ درجہ کیا ہوا؟ زبان سے۔ آخری درجہ کیا ہے؟ دل سے اس کو برا جانے۔ بس اب دیکھو اگلا حدیث سنو، تو دیکھو اس حدیث سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ذمہ داری ہماری اوپر ڈالی گئی ہے کہ تم اے امت محمدیہ، تم نے یہ کام کرنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری حدیث دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم فرمائی۔ کوئی بندہ قسم کھاتا ہے نا تو وہ کیوں کہتا ہے؟ اپنے بات میں پختگی کے لیے کہ میری بات پکی ہے، سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ اس لیے قسم کھاتے ہیں نا،
جو کوئی کسی کو کہے یار آپ جھوٹ بولتے، کہتے میں قسم کھاتا ہوں اپنے بات کو سچا کرنے کے لیے، تو قسم اس لیے کہی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کہی، کس بات پر؟ کیا فرمایا کہ تم یقیناً یعنی ضرور تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، اے میرے امتیوں اچھی باتوں کا حکم کیا کرو، لوگوں کو بری باتوں سے منع کیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑے گا، پھر تمہارے اوپر اللہ کا کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا، پھر تم اپنے رب کو پکارو گے، وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ اب دیکھو کتنی بڑی جو ہے ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اس کی نہ کرنے سے جو ہے دعائیں کرو قبول نہیں ہوگی، جس کام کے نہ کرنے سے جو ہے عذاب آئے گا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کام کو ہم کریں، اس میں ہمارا خیر ہے، ہم عذابات سے محفوظ ہوں گے اور دوسری ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اب اس کام کو کیسے کریں؟ ہم میں سے ہر ایک مسلمان اچھی باتوں کا حکم کرنے والا بن جائے، بری باتوں سے روکنے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو بری باتوں سے منع کرے اور خود بری باتوں میں مبتلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کر لے کہ میں درست ہو جاؤں اور لوگوں کو بھی درست ہونے کی دعوت دے۔ دوسری بات کہ علم حاصل کرنا، کیونکہ آپ کو جب دین کا علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ کل کو کوئی غیر مسلم تم سے پوچھے گا کہ مجھے جو ہے نماز میں فرائض بتاؤ، تم کو خود نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، تم لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ تو دوسری بات امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے دین سیکھو، مدرسوں میں داخلہ لے لو، شارٹ کورس ہیں ان میں داخلہ لے لو، تاکہ جو ہے ہم علم حاصل کریں، اتنا علم کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف گائیڈ کریں، دعوت دیں ان کو، اور بری باتوں سے اس کو روکیں۔ اور تیسری کہ نرمی اور حکمت اختیار کرنا، کہ جب آپ لوگوں کو تبلیغ کریں تو سختی نہ کریں، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے ان کو جو ہے دعوت دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور چوتھا کہ موقع اور طریقہ دیکھنا، کون سا موقع ہے جس موقع پر میں دعوت دوں گا تو اس کی بہت بڑا اثر پڑے گا، اور طریقہ بھی جو ہے ڈھونڈا کرو کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، اس کے ساتھ کیسے بات کروں گا میں، یہ جو ہے ٹیچر ہے، یہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں گا، یہ عام آدمی ہے، اس سے میں کیسے بات کروں گا، یہ طریقہ بھی سیکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو ہے عمل کرنا، جیسے کہ پہلے حدیث میں بتایا گیا نا کہ اگر ہاتھ سے بند کرنے کی طاقت، تو مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں، تو گھر میں آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو تپڑ لگا سکتے ہو، یہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے تو زبان استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو درجہ، اور 6 نمبر پہ کیا ہے کہ صبر اور برداشت بھی اپنے اندر پیدا کرنا۔ شاید کہ آپ لوگوں کو جس وقت دعوت دے رہے ہو کوئی آپ کو گالیاں دے، شاید کوئی آپ کو تپڑ بھی مارے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، تم ایسے ہو ایسے ہو، تو تم نے برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ کی نبیوں کو لوگ کتنی سخت تکلیفیں دیتے تھے، نبی علیہ السلام طائف میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے بدعا نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ان کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو صبر اور برداشت بھی اپنے اندر پیدا کرنا، اور دعا کو بھی ساتھ رکھنا کہ آپ جب لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلائیں تو پھر دعا بھی کرے کہ یا اللہ میں نے آج فلاں فلاں کو دعوت دی تھی، یا اللہ آپ میری دعوت کو قبول کر دے، یا اللہ جس کو میں نے دعوت دی ہے اس کو ہدایت دے دے۔ تو جب مسلمان اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کام کو کریں گے، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ پاک ہدایت کے دروازے کھولیں گے، مسلمانوں کے ساتھ دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج لوگوں نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے، گھروں کے گھر صبح کی نمازوں میں نہیں آتے، گھر کا بڑا بھی سو رہا ہے، چھوٹے تو ویسے سو رہے ہیں، کیونکہ گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اسکولوں میں دیکھو، اسکولوں میں ناچ گانے چل رہے ہیں، دین کی باتیں جو ہے بہت کم ہو گئی۔ تو جب دین کی محنت نہیں ہوگی تو پھر گمراہی آئے گی، جب دین کی محنت ہوگی تو پھر گمراہی، جیسے روشنی آتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، جب دین کی محنت ہوگی تو گمراہی بھاگے گی، نہیں ٹھہرے گی پھر۔ تو آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے ہم دین کو خود بھی سیکھیں گے اور لوگوں کو بھی اس پہ لائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔